सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। क्या अमेरिका इमरान खान को रहा करवा सकता है? आजकल सोशल मीडिया पे ये खलबली मची हुई है और जो कंपनी के बंदे हैं वो मुख्तलिफ इल्ज़ामात भी लगा रहे हैं। अब्दुल कयूम साहब हमारे साथ हैं और इंटरनेशनल हालात पे भी नज़र डालेंगे। सर, अमेरिका इमरान खान को जेल से छुड़वा सकता है? बिल्कुल करा सकता है मुबारक साहब। अमेरिका एक बड़ी ताकत है और अमेरिका के पंजे में ये पाकिस्तान जैसा करप्ट मुल्क और पाकिस्तान जैसे करप्ट लीडर्स तो नहीं है, ये करप्ट लोग और इनका सारा सिस्टम ये सब उनके हाथों में है। तो ये हम लोग देख रहे हैं कि ट्रंप चूंकि अभी तक सीट के ऊपर नहीं बैठा, उससे पहले वो क्या कहते हैं कि वो कहते हैं कि बारिश आने से पहले जो हवाएं चलती हैं, ये वो हवाएं अभी चल रही हैं उसके आने से पहले। और उसने 2-4 दफा उसके बंदों ने भी और अशारों में बताया है कि इमरान को रहा करो। सबसे बदबख्ती है मुबारक साहब कि एक शर्मनाक तरीके से एक बंदे की जो है वो सारा उसकी जो जीत थी इलेक्शंस में, उसको किस तरीके से इधर उधर किया गया साजिश के तहत। और आपके अदारे जो पाकिस्तान चलाने वाले हैं, किसी भी अदारे ने ये नहीं बोला कि ये बददियांती हुई है, मुल्क के अंदर बहुत बड़ी साजिश हुई है, ये इसको हम चेक करवाएंगे। या आपके जजेस जो बड़े बड़े वो 2-2 टन की उनकी लाशें और बड़े काले कोट शर्ट पहन के वहां बैठते हैं, वो दयानतदार बने ना। पहले तो मुसलमान नाम रखने से तो बंदा मुसलमान नहीं होता। प्रैक्टिकली अगर जजेस जिनको इतनी तनख्वाहें, गाड़ियां, बंगले, कोठियां, नौकर चाकर, पुलिस, अगर वो मुल्क के लिए दयानतदारी से काम नहीं कर रहे, तो ये आज 2 साल से जो झगड़ा बना हुआ है इस पाकिस्तान के अंदर कि ये इमरान की सीटें थी और बददियांती से, जिसमें किसी को शक नहीं होना चाहिए कि ये गद्दार इलेक्शन कमिश्नर और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और ये गद्दार पार्टी जिन्होंने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के साथ लंदन में बैठ के एक मुआहदा किया था कि हम तुम्हें आउट ऑफ द वे तुम बन नहीं सकते, हम बनाएंगे। क्योंकि ये मास्टर हैं ऐसे कामों के, पहले भी इन्होंने बड़े बड़े घपले किए और बड़े बड़े फ्रॉड किए हैं, तो तुम हमारे साथ ये करो, वो करके दिखा रहा है। सबसे बड़ी बात ये इतनी बड़ी बददियांती है। यानी ऐसे लोगों को अगर मुल्क का आइन जिंदा होता या जजेस जिंदा होते जो 2.5 टन के हैं और आपकी आवाम जिंदा होती, तो इन सबको फांसी मिलने वाली थी। यानी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, इलेक्शन कमिश्नर, ये जो गुंडे हैं पाकिस्तान के पॉलिटिकल जो एजेंट्स हैं, ये सारे इनको फांसी मिल जाती अगर मुल्क की अवाम, जजेस, अदारे जिंदा होते मुबारक साहब। और ये ट्रंप जो है, आपको पता है कि ट्रंप बड़ा दिलेर आदमी है। वो बिल्कुल अपनी जो उनकी एस्टेब्लिशमेंट जिसको हम कहते हैं, वो तो नहीं कहते, उनके नीचे नहीं है, इंडिपेंडेंट फैसले करेगा, बगैर डर के करेगा। और मुझे पक्का यकीन है मुबारक साहब, हम तो बहुत अच्छे से एक उम्मीद लगा के बैठे हैं कि इसके साथ इतना जुल्म हुआ है, ज्यादती हुई है, कौम के साथ हुआ है, आइन के साथ हुआ, ये जो कुछ हुआ है पाकिस्तान में, किसी ने इसको टेकअप नहीं किया। चीफ जस्टिस फैसले करता है, इलेक्शन होंगे, नहीं होने दिए गए, सामने उसका मजाक। तो आज हम उम्मीद कर सकते हैं कि ट्रंप आएगा और वो बड़ा सख्त फैसला करेगा। सर, ये बताइए कि इस जो नून लीग वाले हैं, वो कहते हैं जी अमेरिका से ये मदद क्यों मांग रहा है, अब इसको हमने पकड़ लिया है। पहले ये अमेरिका के खिलाफ बोलता था, लेकिन अमेरिका ही इनको लेके आया हुआ है ना, जितना भी चोरों का टोला है। देखें मुबारक साहब, ये जो बहुत कमीने लोग हैं, ये आपको पता होना चाहिए, ये बहुत घटिया कमीने, और ये मुसलमान नहीं है, मैंने रिपीट किया बार बार, ये काफर है, बहुत बड़े काफर है। काफरों को जिनको हम काफर कहते हैं, वो दुनिया के बेहतरीन इंसान है और दुनिया का बेहतरीन सिस्टम है वहां पे। ये देखें कि ये खुद क्या करते रहे हैं। मुशर्रफ के जमाने किस तरह पांव पकड़ के और रो के और किस किस की इन्होंने मदद मांगी, सऊदीया से, क्लिंटन से, चाइना से, पता नहीं किस किस से 10 साल के लिए भाग गए, यहां से खरगोश पे उठा के भाग गए। जब भी जरदारी इसी तरह भाग गया था, उसकी बीवी भी इसी तरह करप्ट थी, जो जिसको शहीद कहते हैं, कोई शहीद चीज नहीं है। लेकिन ये सब बेईमान लोग हैं। अगर वही मैं एक चीज रिपीट कर रहा हूं मुबारक साहब, अगर आपका मुल्क जिंदा होता, आइन जिंदा होता,
یہ ججز زندہ ہوتے, ادارے زندہ ہوتے تو یہ سب پھانسی لگ چکے ہوتے. یہ وہ کردار ہیں جو پاکستان کے سب سے بڑے چھپے ہوئے دشمن ہیں, اور انہوں نے پاکستان کو جو آج گھٹنے پہ کیا رینگ کے جا رہے ہیں اور منتیں کر رہے ہیں اور چپلوسیاں کر رہے ہیں اور آرام خور, اور خود جہاز لے لے کے پھر رہے ہیں, اور ایک ڈاکو کی لڑکی جہاز لے کے اتنا پیرس جاتی ہے میک اپ کروانے کے لیے. یہ مواد سے یہ ملک کے دشمنوں کو پھانسی ہو چکی ہوتی. آج پاکستان کے اندر جو میں نے دہرائی ہے کہ یہ چیزیں ہوتی, لیکن یہ ان کے بکواس, یہ چونکہ کافر ہیں, کافروں کی باتیں ہمیں نہیں سننی چاہیے اور قوم کو نہیں سننی چاہیے. ان کے اپنا کردار, اگر آپ کے ٹیلی ویژن یہ دیانتدار ہوتے اور یہ میڈیا دیانتدار ہوتا تو ان کے اپنے کرتوت جو انہوں نے 40 سال میں کیے وہ ٹی وی کے اوپر روز آتے, تو یہ یہاں سے راتوں رات بھاگ جاتے. مبارک صاحب. اچھا سر, تھوڑا سا انٹرنیشنل حالات پہ بھی نظر ڈال رہے ہیں. میں تھوڑا سا اپنے دیکھنے والوں کو یہ بتا دوں کہ ہمارے جو کمپنی کے چیف ہیں وہ کافی پریشان ہیں اس وقت, کیونکہ امریکہ کے لیے بندہ شندہ کوئی اہمیت نہیں رکھتا. ضیاء الحق جیسے لوگ جن کا پتہ نہیں چلا تھا کہاں گئے, تو امریکہ کے ساتھ ٹکر لینے اتنا آسان کام نہیں. مجھے یاد ہے عراق میں 4 فوجی مارے گئے تھے, امریکہ تو پورے گاؤں کو جلا دیا تھا انہوں نے. تو ان کے لیے پاکستان کے جنرلوں کی یا سیاستدانوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے. سر یہ بتائیے یوکرائن میں کیا چل رہا ہے؟ جی ایک دفعہ پیش. میں نے کہا یوکرائن میں کیا حالات ہے اس وقت؟ یوکرائن میں بل صاحب آپ دیکھیں کہ رشیا جو ہے وہ ساری دنیا کو پتہ ہے, اور ہم نے بہت رپیٹ پروگرام کیے. رشیا نے یوکرائن کو بہت مارا ہے. ابھی 2 دن پہلے اس کے صدر کا بیان تھا کہ میری ساری انرجی سیکٹر جو ہے یہ رشیا نے تباہ کر دیا ہے, اور یہ بہت ظلم کیا ہمارے ساتھ. اس طرح کا رونے پیٹنے والا جو ایک بات آتی ہے اینڈ کے اوپر آ کے. ابھی اگر یہ بندہ عقل مند ہوتا تو شروع سے اس کو آ جانی تھی عقل کے ایک وہ کیا کہتے ہیں کہ آ بیل مجھے مار, اور پھر اگر یہ بندہ بولے کہ آ ہاتھی مجھے مار, تو وہ تو دنیا کے بہترین بیوقوف آدمی ہے نا. اس نے تو ہاتھی کو کہا کہ مجھے مار, وہ تو ہاتھی نے اس کو خوب مارا ہے. تو ابھی اس کے پاس تو بچا کچھ نہیں ہے. روز رشیا آگے ایڈوانس ہوتا جا رہا ہے اور اس کو مارتا جا رہا ہے. نئے نئے میزائل استعمال کر رہے ہیں, اور رشیا نے دوسرے جو بیلاروس ہے اس کو بھی وہی میزائل دیے جو ایک آدھ مارا تھا ادھر. تو اس کے پاس ابھی کچھ بھی نہیں ہے. اور یہی یورپین یونین اور یہی امریکہ, یقین کریں ٹرمپ آئے گا مبارک صاحب, اس کی ہر چیز مدد بند ہو جائے گی, اور وہ یہ ادھر کا نہ رہے گا نہ ادھر کا رہے گا. یہی ہوتا ہے جب دوسروں کے سر پہ آپ سسٹم کو چلانا چاہتے ہو تو پھر سسٹم ڈوب جاتا ہے. سر اسرائیل باز نہیں آ رہا, بڑی بمباری کر رہا ہے شام کے اوپر, تو بھائی اتار دی وہاں پہ اسے. آپ دیکھیں کہ اس میں خاص راز ہے مبارک صاحب. یہ جو گروپ ہے یہ کوئی بڑا گروپ نہیں تھا. اس میں تھوڑا سا ایریا تھا, اوپر بیٹھا ہوا تھا کہیں نارتھ میں. تو کسی نے تو ان کو پمپ کیا ہے نا کہ ٹھیک ہے تم آ جاؤ, ہم تمہاری مدد کریں گے. اور یہ اس بشار الاسد نے ایک بیان دیا ہے رشیا میں جا کے. اس نے بولا کہ میں لڑنا چاہ رہا تھا, لیکن پیوٹن نے بولا کہ تم ہار جاؤ گے ان سے, تو بہتر ہے کہ تم نکل جاؤ ورنہ یہ تمہیں پھانسی دے دیں گے پکڑ کے. تو وہ کہتا ہے پھر میں ٹویٹر کے کہنے کے اوپر میں نے جو ہے سیریا چھوڑ دیا ہے. لیکن اس کے ایک جنرل نے, فورس کا جنرل نے بیان دیا ہے 2 دن پہلے کہ ہماری فوج آج بھی پورے سیریا میں لگی ہوئی ہے, اور یہ جو ٹیررسٹ ہیں ان کی باتیں میں لوگ نہ آئیں. یہ جس طرح بھی دمشق پہنچ گئے لیکن ہماری فوج آج بھی ہے اور ہم ان کو چھوڑیں گے نہیں. یہ ایک میڈیا کی رپورٹس ہیں. ابھی دیکھیں محمد صاحب, یہ جو اسرائیل ہے, اسرائیل کیوں مار رہا ہے؟ آپ کو پتہ ہے کہ جب لیبیا میں قذافی کے اوپر جب ٹیررسٹوں نے یا وہ اسلامسٹ نے اٹیک شروع کیے تھے تو اس نے اپنا سارا اسلحہ خود تباہ کروا دیا تھا اپنے بندوں سے کہ یہ اسلحہ ان کے ہاتھ نہیں چڑھنا چاہیے ورنہ یہ اور تباہی کریں گے. تو آج اسرائیل جو ان کے سارے ملٹری بیسز اور نیول بیسز اور ایئر بیسز اور جو جہاں اسلحہ پڑے تباہ کر رہا ہے, ایکچولی یہ ان کی یہ پلاننگ ہے کہ کوئی اسلحہ سیریا میں چھوڑو نا, تاکہ بعد میں جب یہ حکومت بنے اور یہ کہیں ہمارے اوپر نہ چڑھ جائیں. پھر اسلحہ پڑا ہوگا تو پھر تو یہ ہمارے اوپر چڑھیں گے. ان کا پہلے ہی ان کو اتنا مارو, جیسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایٹم بم گرا کے جاپان کو امریکہ نے نیچے کر دیا تھا.
اسی طرح ان کا سارا اسلحہ تباہ ہو جائے گا، پھر تو یہ کچھ بھی نہیں ہے، باتونی تو ہیں یہ لوگ، تو پھر یہ آرام سے ہمارے ساتھ چلیں گے. یہ ہے اصل ریزن میں باورا صاحب آپ کو میں بتا رہا ہوں. چلیں، بہت شکریہ سر آپ کو. جی مہربانی. ناظرین، پاکستان میں حالات یہ ہیں کہ بتایا جا رہا کہ ہم امریکہ کا مقابلہ کریں گے. ایک پوسٹ کوئی اگر کی جاتی ہے تو جیسے ہی امریکہ سے جواب آتا ہے تو وہ ڈیلیٹ کر دی جاتی ہے، کھلبلی مچ جاتی ہے. اور ابھی صدر نے حلف نہیں دیا، ایک ماہ تقریباً آج سے بھی اگر آپ حساب لگائیں تو کچھ دن رہتے ہیں، اور امریکہ کے ساتھ پنگا لینا، اپنی موت کو دعوت دینا ہے، یا آپ کہہ سکتے ہیں خودکشی کرنا ہے. اس سے پہلے اس سسٹم کو یہ ٹھیک نہیں کریں گے، یہ آخری حد تک جائیں گے. اور دوسری بات یہ ہے کہ کسی بھی بندے کی مدد کے لیے ظاہر ہے کسی نے تو آنا ہوتا ہے، اور امریکہ کی مدد کے ذریعے اگر آپ نے اقتدار لے لیا تھا تو وہ عمران خان کی مدد کر رہا ہے، تو اس میں کون سی پھر پرابلم؟ آپ نے کون سے الیکشن جیت کے بھی اقتدار لیا، یا آپ کے جو بھی لوگ کمپنی کے بیٹھے ہوئے ہیں وہ کون سے میرٹ پہ آئے ہوئے ہیں؟ یہ سوال ہے. عدالتوں میں جج کیسے آپ کے جو آئے ہوئے ہیں وہ میرٹ پہ آئے ہوئے ہیں؟ سسٹم ہی نہیں میرٹ پہ چل رہا. چینل کو سبسکرائب کریں، جڑے رہیں ہمارے ساتھ.